کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر سجدے کی جگہ آگے زمین پہ مل جائے تو کریں ورنہ سیٹ پہ سجدہ کر لیں. جب بھائی مفتی طارق مسعود صاحب، میں آپ کا کلاس فیلو ہوں اور آپ سے ملنے آیا ہوں، ماڑی پور نیول کالونی، میرا نام شاہد ممتاز ہے. کہاں ہے بھائی کلاس فیلو؟ کون ہے بھائی؟ اچھا جی میں ملتا ہوں آپ سے، بیٹھتے ہیں ابھی. بیٹھے بیٹھے. شاہد وہ ساجد کا بھائی تو نہیں؟ ارے یار کیسا پہچانا ہے میں نے ان سے کتنے سال کے بعد؟ 25 سال پہچان لیا. میں بندوں کا نام یاد نہیں رکھتا، یاد یہ میرے ساتھ سیٹ پہ بیٹھتے تھے. ساجد کدھر ہے آج کل؟ وہ کام پہلے بھی کام ہی کر، وہی والے کام کر رہے ہیں جو پہلے کر رہا تھا، یعنی شرارتیں. اچھا اچھا کوئی ڈھنگ کے کام کر رہا ہے. ان کا بھائی تھا ساجد، ایک نمبر کا شرارتی، بڑے بڑے بال رکھے ہوتا تھا اور ہیرو بنا ہوا رہتا تھا. وہ فلمیں دیکھتا تھا انڈین تو پورے ان کے سٹائل میں گھومتا تھا. پڑھتا پڑھتا بالکل بیٹھتے ہیں ابھی. مفتی صاحب آج دوران روزہ مچھر مارنے والا اسپرے بذریعہ ہوا کے سانس میں آ گیا، جس کی وجہ سے ناک بہنے لگی اور مجھے اپنے حلق میں بھی پانی محسوس ہوا. کیا میرا روزہ ہوا؟ اسپرے خود بخود آ گیا، چل کے آنے دو یار. تو خود سے اسپرے نہ کریں ناک کے اندر، جو ہواؤں میں گرد و غبار اڑ رہا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں خود بخود آ رہی ہوتی ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. میرا نام اگر مچھر بھی چلا گیا نا خود بخود تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ تو ابھی اسپرے گیا ہے خالی، پورا مچھر کھائیں نہیں پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. جو چیزیں کھانے کی نہیں ہیں اور وہ خود بخود حلق میں چلی جائیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جیسے تنکا اڑ کے چلا گیا، گرد و غبار چلا گیا، یہ کھانے کی چیزیں ہیں نہیں. جو کھانے کی چیزیں ہیں نا وہ اگر خود بخود بھی چلی جائیں آپ کے ارادے کے بغیر تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے روٹی ہے، سالن ہے، یا پانی ہے، یا دوا ہے. کوئی دوا بھی کھانے کی چیز ہوتی ہے نا، تو وہ چلا گیا جو انسانوں کے کھانے کی دوائیں ہوں، تو وہ دوا چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں گناہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے جان کے کھایا نہیں ہے، غلطی سے چلا گیا. ایک مسئلہ خوب سمجھ لو، بھولے سے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، غلطی سے کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے روزہ. بھولے سے کھانے سے نہیں ٹوٹتا روزہ. الحمدللہ. غلطی سے کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے. غلطی کا مطلب کیا ہے؟ آپ سمجھے کہ افطار کا ٹائم ہو چکا ہے، آپ نے کھا لیا، بعد میں پتا چلا بھائی ابھی تو اذان ہوئی نہیں ہے، سورج غروب ہی نہیں ہوا، ٹائم دیکھنے میں غلطی ہوئی، تو روزہ ٹوٹ گیا آپ کا. تو جب روزہ ٹوٹ گیا آپ کا تو قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے. قضا اس لیے کہ روزہ ٹوٹ گیا، کفارہ اس لیے نہیں کہ جان کے نہیں توڑا آپ نے، غلطی ہوئی ہے. اب ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں وہ اس میں بھی بعض لوگ بڑی بحث کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ حنفیوں نے اپنی طرف سے نکال لیا مسئلہ. ایک تو جو مسئلہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئے تو وہ حنفیوں نے اپنی طرف سے نکالا ہوا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیوں، جب حدیث میں آتا ہے بھولے سے کوئی کھا پی لے تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا، تو غلطی سے بھی تو اس نے جان کے نہیں کھایا نا، تو اس میں کیوں ٹوٹ گیا روزہ؟ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ بھولے سے کسی نے کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا. غلطی کو بھول پر قیاس کر رہے ہو آپ، تو یہ قیاس سے آپ مسئلہ بتا رہے ہو. ہمیں حدیث دکھاؤ آپ کہ غلطی سے کسی نے کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے، نہیں ٹوٹے گا، اس میں کوئی حدیث نہیں ہے. تو فوراً ایک حدیث پیش کرتے ہیں، رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان یعنی بھولے سے کچھ کام کر لے یا غلطی سے کچھ کر لے تو وہ مرفوع القلم ہے. تو یہاں خوب سمجھ لو اس حدیث کا مطلب کیا ہے. جو بھول یا غلطی سے کوئی کام کر لے تو مرفوع القلم ہے. رفع عن امتی اسم الخطأ والنسیان، یہاں مضاف معذوف ہے کہ بھول اور غلطی سے کیے جانے والے گناہ کو اللہ نے اٹھا لیا ہے، اس پہ گناہ نہیں ہوتا. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شرعی حکم ہے وہی مرتب نہیں ہوتا اس کے اوپر. شرعی حکم تو مرتب ہوتا ہے. ہم نماز میں غلطی سے کچھ کر لیتے ہیں تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. احرام کی حالت میں آپ کوئی جنایت کر لو، غلطی سے بھی کر لو، دم آپ پر لازم ہوتا ہے. نماز میں آپ بھولے سے کسی سے بات چیت کر لو، چل پھر لو، یا آپ بھول گئے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور آپ نے وسیم کے چپیٹ لگا دیا جو بہت دنوں کے بعد آپ کو ملا ہے، تو نماز تو ٹوٹ گئی آپ کی. تو غلطی سے آپ نے بندہ مار دیا، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے، آپ نے غلطی سے بندہ مار دیا، آپ کا ارادہ ہرن مارنے کا تھا، لگ بندے کو گئی، تو قتل خطا کی دیت ہے. آپ کو پیسے بھی دینے پڑیں گے اور 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے کفارے کے، حالانکہ آپ نے یہ کام جان کر نہیں کیا. تو رفع عن امتی حکم الخطأ والنسیان نہیں ہے
کہ خطا اور نسیان سے جو کام ہو اس کا شرعی حکم ہی مرتب نہیں ہوگا، یہ حدیث میں نہیں ہے، بلکہ حدیث کا مطلب ہے غلطی یا بھولے سے کوئی کام ہو گیا تو گناہ نہیں ملتا. تو باقی جو شرعی احکام ہیں اس پر جو مرتب ہوتے ہیں وہ تو ہوں گے. ہاں روزے کو شریعت نے مستثنا کیا ہے. روزے کے بارے میں حدیث ملتی ہے ہمیں کہ بھولے سے کھا لیا تو شرعی حکم بھی مرتب نہیں ہوگا. تو صرف روزے میں بھول مستثنا ہے، اس کے علاوہ غلطی سے کرو یا بھولے سے کرو، دنیا کی جو سزا ہے، دنیا کا جو قانون ہے وہ اپلائی ہوگا اس کے اوپر. تو اس لیے یہ جو ہمارے اہل حدیث بھائی دلیل دیتے ہیں کہ غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہ نہ نہ. آپ روزے میں غرارہ کر رہے تھے، آپ کو روزہ یاد بھی تھا، فنڈر بن رہے کہ میں احتیاط سے غرارے کروں گا، اور پانی حلق میں غلطی سے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا آپ کا. اگرچہ گناہ نہیں ہوگا، آپ نے جان کے نہیں توڑا، لیکن روزہ ٹوٹ گیا آپ کا. آپ سمجھ رہے تھے کہ سورج غروب ہوگا 6:30 پہ، حالانکہ اس نے 6:35 پہ غروب ہونا تھا، اور آپ نے کھانا شروع کر دیا تو روزہ ٹوٹ گیا. آج کل میمز بھی آ رہی ہے نا، باہر آواز آئی اللہ تو انہوں نے کھانا شروع کیا، بعد میں دیکھا او بھنڈی والا، اس طرح کی آواز آئی کوئی، وہ کہا بھائی یہ تو ہم تو فارغ ہو گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، یہ اسی پہ آج کلپ بنا کے یہ پورا سوال ڈال دینا کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. میں نے پچھلے سال بیان کیا تھا کہ افطار میں جلدی سنت ہے، لیکن اتنی جلدی نہ کرے کہ پتہ ہی نہ ہو کہ سورج ڈوبا بھی ہے کہ نہیں ڈوبا. اب 6:30 اگر ٹائم لکھا ہوا ہے تو کم سے کم احتیاط یہ ہے کہ 6:31 پہ افطار کریں. جو ماہرین ہیں وہ تو کہتے ہیں 2 یا 3 منٹ کی احتیاط ہو، لیکن ہم نے اور کم کر دیا، کم از کم 31 تو ہونے دینا. سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہے 6:30، تو کم سے کم کتنا احتیاط کرنی ہے؟ کم سے کم مرے سے مرا 1 منٹ تو احتیاط کریں. لوگ کرتے نہیں ہیں، اذانیں جلدی بھی دے دیتے ہیں. اس پہ بھی ہمارے ہی ایک عالم نے بھی اعتراض کیا اور ایک اہل حدیث عالم نے بھی اعتراض کیا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، حدیث میں تو آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ کسی کو بھیجتے تھے اور وہ بتاتے کہ سورج غروب ہو گیا، جیسے ہی وہ اشارہ کرتے غروب آپ فوراً تناول کر لیتے. اور افطار میں نبی نے جلدی کا حکم دیا ہے. بھائی افطار میں نبی نے جلدی کا حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو پہاڑ پہ بھیجتے تھے کہ دیکھو سورج غروب ہو جائے تو بتاؤ، تو غروب تو ہوتا تھا نا. غروب ہونے کے بعد جلدی کی جائے گی، غروب ہونے میں ہی شک ہے کہ پتہ نہیں غروب ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، پھر نہیں جلدی ہے، پھر جائز نہیں ہے. غروب ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹائم لکھے ہوئے ہیں 6:30 تو یقین ہو گیا نا؟ نہ یقین نہیں ہوا. ماہرین یہ بولتے ہیں کہ یہ جو سحر و افطار کے ٹائم نقشوں میں لکھے ہوتے ہیں یہ یقینی نہیں ہوتے، یہ یقینی نہیں ہوتے. ان میں چند سیکنڈ کا فرق بھی ہو سکتا ہے، 1-8 منٹ کا فرق بھی ہو سکتا ہے. ایک تو اس لیے بھی یقینی نہیں ہو سکتے لوکیشن کے اعتبار سے. کراچی اتنا بڑا ہے نا، میں نے ایک ایپ رکھی ہوئی ہے موبائل میں کہ وہیں کی لوکیشن کے حساب سے وہ بتاتی ہے کہ سورج کب غروب ہوگا. آپ کراچی کے ایسٹ میں چلے جائیں، اس ایپ پہ کلک کریں تو وہ ٹائم کچھ اور بتا رہی ہوگی. کراچی کے ویسٹ میں جا کے جب ایپ پہ کلک کریں گے تو 1 منٹ کا فرق بتا رہی ہوگی وہ ایپ. جی بہت ساری ایپ ہے، اب آپ خود سرچ کریں نا اس جو کرنٹ لوکیشن بالکل بتا رہی ہوتی ہے. تو اس سے بھی فرق پڑ سکتا ہے. اور اس سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھو آپ ایک پیالے میں ایکسپیریمنٹ کرو، تجربہ کرو. اب لوگ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں اتنا پیچیدہ نہیں ہے اسلام، اتنا پیچیدہ نہیں ہے. اتنا پیچیدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے قانون کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جب کہہ دیا کہ غروب آفتاب سے پہلے نہیں کھانا ہے تو 1 سیکنڈ پہلے بھی کھاؤ گے روزہ گیا آپ کا. اسلامی حکام آسان ہے، لچکدار نہیں ہے. سورج غروب ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے. نبی ان کو پہاڑ پہ بھیجتے تھے کہ بتاؤ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے سورج غروب ہو گیا. آپ یہ بھی کر سکتے تھے اندازے سے کہ پہاڑ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا سا اندھیرا ہو رہا ہے چلو کھا لو. بھائی یہ یقین تو کرتے تھے نا کہ غروب تو ہو. اب اس میں کوئی کہتا ہے اتنی اسلام میں پیچیدگی کہ پہاڑ پہ بندے کو بھیجا جا رہا ہے، وہ جھانک کے بتا رہا ہے سورج غروب ہو گیا. اندازہ لگا لو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. نہیں بھائی دیکھا جائے گا کہ ہو تو یقین تو ہو کہ غروب ہو گیا ہے. اب یہ جو ماہرین فلکیات ہیں یہ کہتے ہیں یہ جو ہماری کیلکولیشن ہوتی ہے نا یہ 100% یقینی نہیں ہوتی. اس میں چند باتوں سے فرق پڑ سکتا ہے. ایک فرق اس سے بھی بہت پڑ سکتا ہے، یہ خوب سمجھے اس مثال کو. جو فلکیات جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے نا وہ یہ مثال سمجھتے ہیں. آپ ایک پیالے میں پانی بھریں اور اس میں سکہ رائج الوقت ڈال دیں، آپ اٹھنی ڈال دیں، اٹھنی پتہ نہیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، کوئی سکہ ڈال دیں، 5 روپے کا سکہ ڈال دیں آپ اس میں. تو اب آپ اس کو دیکھیں کنارے سے، آپ کو وہ سکہ نظر آئے گا پانی میں پانی نہ ڈالیں اس میں، خالی پیالے میں آپ سکہ ڈالیں اور آپ اس کو کنارے سے دیکھیں، آپ کو وہ سکہ نظر آ رہا ہوگا. تو آہستہ آہستہ پیالہ آپ اٹھائیں اوپر کی طرف،
ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ سکہ نظر آنا آپ کو بند ہو جائے گا, وہ سکہ نظر آنا آپ کو بند, کیونکہ وہ پیالے کی دیوار سامنے آنا شروع ہوگی. جب وہ پوائنٹ آئے نا جس میں نظر آنا بند ہو گیا, سکہ وہیں رکھیں اور کسی سے کہیں اس میں پانی ڈالو, جیسے ہی پانی ڈالیں گے سکہ ابھر کے اوپر آ جائے گا, یہ نظر آئے گا آپ کو. یہ ہو کیا رہا ہے, روشنی کی لہریں جب پانی سے ٹکرا کے آتی ہیں نا تو وہ اپنا اینگل چینج کر دیتی ہیں, تو وہ سکہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ سورج بعض دفعہ غروب ہوا ہی نہیں ہوتا. جو کثافتیں ہیں نا, جو کثافتیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ غروب ہو گیا ہے. یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, نہیں بلکہ یہ مثال غلط ہے, یہ والی جو اب مثال دے رہا ہوں یہ سمجھیں. بعض دفعہ سورج اوریجنل میں غروب ہو چکا ہوتا ہے, اوریجنل میں کیلکولیشن کے حساب سے, لیکن آپ باہر جا کے دیکھیں کہ غروب نہیں ہوگا, کیونکہ وہ کثافتوں کی وجہ سے روشنی کی لیئر جو ہے, جو لائٹ ہے نا اس کی لہریں وہ تبدیل ہو رہی ہو, اینگل چینج کر رہی ہوتی ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے اس موقع پہ فلکیات کی روح سے سورج غروب ہو چکا ہے, شرعی لحاظ سے وہ غروب نہیں ہوا ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ شریعت کہتی ہے آپ کو لگے کہ سورج غروب ہو گیا ہے, تو فلکیات والے کہہ رہے ہوں گے ہو گیا, آپ باہر دیکھو کہ نہیں ہوا ہوگا, نظر آ رہا ہوگا آپ کو. اور یہ صرف ہوائی بات نہیں ہے, بہت سے لوگوں کے مشاہدے ہیں کہ ہم نے دیکھا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب تو فلکیات میں بہت ماہر تھے, وہ فرماتے ہیں میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ کیلکولیشن کے لحاظ سے فار ایگزامپل سورج غروب ہوگا 6:30 پہ, باہر جا کے دیکھا نظر آ رہا تھا سورج غروب نہیں ہوا تھا. وجہ کیا ہے کہ ویسٹ کی طرف اتنی کثافتیں, گرد و غبار اتنی تھی کہ وہ سورج جو غروب ہو چکا تھا نا اس کو ریفلیکٹ کر کے اس کی روشنی کو دکھا رہی تھی وہ, تو شرعی لحاظ سے وہ غروب تھوڑی ہوگا, ہمیں نظر آ رہا ہے بھائی وہ. تو اس لیے 1 منٹ کی احتیاط کا فائدہ کیا ہوگا کہ تقریباً یقین ہو جائے گا کہ بھائی اب ہر لحاظ سے غروب, شرعی لحاظ سے بھی غروب ہو چکا ہے اور فلکیات کے لحاظ سے بھی غروب ہو چکا ہے. تو یہ احتیاط اس لیے ضروری ہے. خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے, ہم بھی اسی کے قائل ہیں, ہم حدیث کے منکر نہیں ہے. لیکن جلدی کا مطلب یہ ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لو, مزید تاخیر مت کرو. لیکن سورج غروب ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا. سورج فلکیات کے لحاظ سے بھی غروب ہو, شرعی لحاظ سے بھی غروب ہو. تو ان نقشوں میں فلکیات کے لحاظ سے غروب ہو چکا ہوتا ہے, شرعی لحاظ سے غروب ہوا ہے نہیں ہوا اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ آپ دیکھو گے تو نظر آ رہا ہوگا, آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لو, جب زیادہ گرد و غبار ہوگا نا ویسٹ میں تو سورج کیلکولیشن کے لحاظ سے غروب ہوگا, لیکن آپ کو اس کا کنارہ نظر آ رہا ہوگا. تو تھوڑا سا انتظار کر لو, جہاں سارا دن بھوکے پیاسے رہے ہو. تو اتنی جلدی مت کرو کہ ابھی غروب ہوئے. اور اذانوں میں مؤذن لوگ بالکل احتیاط نہیں کر رہے ہیں آج اذانوں میں. پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے مسجد کی گھڑی آگے پیچھے ہوئی بھی ہوتی ہے, اسٹینڈرڈ ٹائم بھی چینج ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو جو معیاری اسٹینڈرڈ ٹائم ہے نا وہ بھی سائنسدان چینج کرتے رہتے ہیں. تو اتنی ساری چیزیں آ گئیں, تو ماہرین تو 3 منٹ احتیاط کا بولتے ہیں. مجھے پتا ہے لوگ ہضم نہیں کریں گے 3 منٹ احتیاط, تو اس لیے ہم تو بہت آسانی کر کے کم وقت 1 منٹ تو کر لو, 1 منٹ تو احتیاط کر لو. تو ہمارے اہل حدیث بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم اس میں حدیث کا انکار نہیں کر رہے ہیں کہ جلدی افطار. ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غروب آفتاب کا یقین ہونا ضروری ہے. یقین ہو پھر آپ افطار کریں, یقین جب تک نہیں ہے اور ان نقشوں سے یقین ہوتا نہیں ہے. ہم نے اپنی مسجد کے مؤذن کو بولا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے 1 منٹ بعد اذان دینی ہے. جی جناب. دنیا میں ہر چیز کی مثالیں 1 نمبر اور 2 نمبر. جی. تو مسلمان کی بھی مثالیں 1 نمبر اور 2 نمبر, مرد کی بھی مثالیں 1 نمبر اور 2 نمبر. بہترین. جو فجر کا اہتمام کر رہا ہے وہ 1 نمبر مسلمان ہے, اور جو مسجد کی طرف دوڑ لگا رہا ہے فجر میں وہ 1 نمبر مرد ہے. ٹھیک ہے. اب علماء کرام کیا کہہ رہے ہیں, یہ ذرا بڑا نازک مسئلہ ہے. علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کی تعداد کروڑوں میں ہے, جن کو اپنے اداروں کے اندر 9 بجے پہنچنا ہوتا ہے. 9 بجے وہ 7:30 کا الارم لگاتے ہیں, اور اسی حساب سے اٹھ کے پھر وہ آدھے گھنٹے میں تیار ہو کے گھر سے نکلتے ہیں تاکہ اپنے اداروں کے اندر وہ 9 بجے پہنچ جائیں. تو گویا انہوں نے فجر پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا, یعنی الارم ہی 7:30 کا لگایا ہے, فجر پڑھے ہی نہیں, فجر کا ارادہ ہی نہیں کیا نا. جب 7:30 کا الارم لگانا تو ارادہ ہی نہیں کیا, اور جب ارادہ نہیں کیا تو علماء کرام کہنا ہے کہ ایمان چلا جائے گا, اور جب ایمان چلا جائے گا تو بیوی نکاح سے چلی جائے گی, اور جب بیوی نکاح سے چلی جائے گی تو اسی بیوی سے حرام کے بچے پیدا نہیں ہوں گے. یہ رفیع بھائی ہیں ہمارے بہت پرانے, یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کے لیے الارم لگاتے نہیں, آفس کے لیے لگاتے ہیں, اور پکا ارادہ ہوتا ہے فجر نہیں پڑھیں گے. اب جب فجر نہیں, پہلے سے ارادہ ہو فجر نہیں پڑھیں گے, تو فجر قضا جان کر کی ہے تو ایمان چلا گیا. جب ایمان چلا گیا تو بیوی بھی نکاح سے چلی گئی, جب بیوی بھی نکاح سے گئی تو بچے حرام
دیکھیں وہ جو یہ بہت بڑا جرم ہے فجر جماعت سے نہ پڑھ نماز چھوڑ دینا، قضا کرنا فجر، بہت بڑا جرم ہے یہ جو اس میں کہتے ہیں نا ایمان سے چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل کافروں والا کافر ہو گیا، اس کا مطلب کفر کے قریب چلا گیا، کفر کے قریب ہو گیا۔ تو اگرچہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی تو یہی رائے ہے، اور سعودیہ کے بہت سے علماء جو مفتیان کرام ہیں جن میں مشہور مفتی شیخ بن باز رحمہ اللہ، ان کی یہی رائے تھی کہ اگر کوئی صبح 7:30 کا الارم لگاتا ہے، فجر کا نہیں لگاتا، تو اس کا مطلب وہ تو جان کر ارادہ کر رہا ہے فجر نہیں پڑھنی، تو وہ واقعی میں کافر ہو جائے گا، اور اس کی بیوی کا نکاح بھی ختم، اور پھر وہی جو بچے جو آپ نے ابھی پیدا کی یعنی بتایا ہے کہ اس ٹائپ کے پیدا ہوں گے، یہ ان کی رائے تھی۔ لیکن جمہور امت کا یہ قول نہیں ہے، جمہور کا یہ ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے جو جان کے نماز چھوڑے وہ کافر، کا مطلب کفر کے قریب ہے، یہ تشدیداً کہا جاتا ہے کہ کام کافروں والا کیا اس نے، تو مسلمانوں والا کام کیا نہیں ہے، تو گویا کہ وہ کافر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ملت سے ہی نکل گیا، ملت اسلامیہ سے، اور پھر جب کافر مرتد ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا، تو اس لیول کا مرتد نہیں ہوتا، تو اس لیے نکاح نہیں ٹوٹتا اس کا۔ علماء جو کہتے ہیں تشدیداً کہتے ہیں نا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جان کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہے، ویسے بھی اگر اس کو مان لیا جائے تو حلال بچیں گے کتنے؟ 4-6 آدمی رہ جائیں، تو حلال تو مارکیٹ سے بچے شارٹ ہو جائیں گے۔ تو جمہور کی رائے یہ نہیں ہے، جو امام احمد ابن حنبل کی یہ رائے تھی، جو فقہ حنبلی ہے سعودی عرب میں زیادہ، تو سعودیہ کے علماء کی یہی رائے ہے، اور وہ اس میں مخلص ہے، ان کا جو بھی رائے ہے، جو ان کو قرآن و سنت سے سمجھ میں آیا انہوں نے وہ رائے دی، اس زمانے سے ڈرے نہیں۔ لیکن جمہور امت بہرحال اسی کی قائل ہے، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ کسی عمل سے انسان کافر نہیں ہوتا، کافر کفر کا تعلق عقیدے سے ہے، نماز کو برا سمجھے گا تو کافر ہوگا، نماز چھوڑنے سے کفر کے قریب جائے گا، کافروں والا کام کیا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے پاس 4-6 روپے ہوں تو ہم کہتے ہیں اس کے پاس تو بالکل بھی پیسہ نہیں ہے، حالانکہ پیسہ تو ہوتا ہے، جیب میں 2-4 روپے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی بعض کام ایسے ہیں جب وہ کیے جائیں تو وہ اس کا تو ایمان کا اتنا معمولی سا لیول ہے کہ وہ گویا ایمان ہے ہی نہیں اس میں۔ تو نماز تو اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے، جو یہ بھی نہیں پڑھ رہا تو نبی نے فرمایا کہ یہ کیسا مسلمان ہو، یہ ہو نہیں سکتا مسلمان۔ تو یہ نہیں کہ حقیقت کے لحاظ سے ہی وہ کافر ہو گیا۔ 4 روپے بھی جس کے پاس ہے نا تو وہ بھی مالدار تو ہے نا، مال تو ہے اس کے پاس، لیکن وہ مال ہونا نہ ہونا برابر ہے، تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ میں 4 شادیاں کرنا چاہتا ہوں، پورا نام بھی بتا دیا، بہادر آدمی ہے، رحیم یار خان سے وہ لوکیشن بھی بتا دی۔ میں 4 شادیاں کرنا چاہتا ہوں، مجھے بیگم نہیں کرنے دیتی، اور شیطان کی رکاوٹیں زیادہ ہیں، ابھی رمضان شریف ہے، شیطان تو بند ہے، بیگم نے گھر میں بند کیا ہوا ہے، کیا آپ نکاح نہ کریں؟ بیگم کے ہوتے ہوئے شیطان کے ہونے کی ضرورت 4 شادیوں کے معاملے میں وہ کیوں کرنے دے گی آپ کو؟ تو وہ نہیں کرنے دے گی بھائی، وہ اس کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ نہ کر، وہ نہ کرنے دے آپ کو، آپ کی مردانگی یہ کہ کر کے دکھا دو آپ۔ تو مقابلہ چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے اس مقابلے میں۔ عورت کو میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کراؤ، وہ کیوں کرائے گی بھائی؟ عورت کیوں کرائے گی؟ اس کے پہ سوگن کی کس کو خوشی ہوتی ہے سوگن آنے کی؟ آپ بکرے کو حکم دے رہے ہو قربانی کے لیے، خود ہی لیٹ جا، وہ کہے گا تیرے میں دم ہے تو لٹا لے بھائی، مجھے ذبح کر دے۔ اس کے لیے یہی ہے فطرت کا تقاضا کہ وہ ذبح نہ ہونے دے اپنے آپ۔ بیل بولے میں ماروں گا تجھے، نہیں کٹوں گا میں، تبھی ہم اسی بیل کی تعریف کرتے ہیں، یار اس نے تو بڑا خاندانی بیل تھا بھائی، اس نے تو 10-20 قصائی گرا دی ہے، پھر جا کے گرا ہے یہ۔ وہ بیل کبھی بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، آپ آئے اور وہ پہلے سے لیٹا ہوا انتظار میں، آپ ذبح کر بھائی۔ عورت کی محبت یہ کہ وہ نہ کرنے دے، آپ کی مردانگی یہ کہ کر کے دکھائیں گے ایسی کی تیسی، جس نے روکنا روکے۔ بہرحال اتنا زیادہ خواتین کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے کہ وہ پھر زنا کی طرف چلا جائے، تھوڑا اعتدال سے کام لو، تقدیر پہ راضی رہو۔ تھوڑا بہت پریشانی ہر عورت کو ہوتی ہے، لیکن اس میں اتنا کہ شریعت کے حکم ہی پہ آپ حاوی آ جاؤ اور کفر سمجھنا شروع کر دو، یہ غلط ہے۔ محتساب کراچی اجتماع سے میرے بھائی 1 سال کے لیے تبلیغ کے ساتھ جا رہے ہیں، جو رقم میرے پاس تھی وہ میں دے چکا ہوں، میرے پاس مزید کچھ گنجائش نہیں ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے، میرے ساتھ تعاون کیجیے، میری مدد، وہ اللہ کے راستے میں نکل گیا، اللہ کی رضا کے لیے میرے ساتھ مدد کیجیے۔ اللہ کے راستہ کا میں نکلنا بھکاری تھوڑی بناتا ہے انسان کو۔ اگر آپ کو لوگوں سے بھیک مانگنی تھی اپنے بھائی کو تبلیغ میں نکال کے، تو بھائی کو واپس بلا لیں آپ۔ اور تبلیغ والے تو بہت غیرت سکھاتے ہیں، بولتے ہیں اپنے خرچے پہ جاؤ، اپنے خرچے پہ، قرضہ لے کے بھی جانے کی اجازت نہیں دیتے تبلیغ میں۔
تو یہ کیسی تبلیغ میں آپ نکلے ہو جو تبلیغ کے اکابر کے اصولوں کو بھی توڑ دیا آپ نے اور اپنے بھائی کی مدد کی دوسروں سے پیسے مانگ رہے ہو؟ تو یہ بالکل غلط ہے. اور یہ لوگ آج کل یہ بھی بہت ہو گیا ہے دین کے نام پہ، میں اصل میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں تو میرے پاس کمانے کے ذریعے نہیں ہے تو مجھے کچھ تعاون چاہیے. ان کا خیال ہوتا ہے مفتی صاحب جوش میں آئیں گے، یار تو دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، پیسے مانگ رہا ہے، یہ لے. وہ دین کی خدمت جو آپ کو بھکاری بنا دے اس سے بہتر ہے رکشا چلاتے پیسے نہ مانگتے آپ. تو اس سے بہتر ہے رکشا چلاتے، کیونکہ اسلام تو بھکاری بننے کو بہت، آج پورا بیان ہی اسی پہ ہوا ہے، بھکاری بننے کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے. تو ایسے دین کا فائدہ کیا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے آپ. تو بھائی کو بولو بھائی واپس آ جاؤ، میرے پاس بالکل گھر کے گزارے کے پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں جو کہ حرام ہے. اور آپ تبلیغ میں خود ہی کہو گے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تو اب میں مخلوق سے کیسے مانگوں؟ اس لیے واپس آ جاؤ. کسی غریب لڑکی کی شادی کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ غریب لڑکی کی شادی پہ اسلام میں کوئی خرچہ ہے ہی نہیں. اسلام میں سارا خرچہ لڑکے پر ہے، ولیمے کا خرچہ، جہیز کا خرچہ، مہر کا خرچہ. لڑکی پر تو ایک دھیلے کا خرچہ نہیں ہے. میں نے اپنی جب بیٹی کی شادی کی تھی میرا تو 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا، حالانکہ میرے پاس پیسے بہت تھے. اور کمال ہے ان دنوں میں نے اپنے گھر کے لیے فرنیچر خریدا. لوگ سمجھ رہے تھے